پچھلی بار جب میں نے آپ سے خداوند کا کلام شیئر کیا تھا تو میں نے خداوند کی شریعت میں سلامتی پر زور دیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم خداوند کے کلام پر عمل کریں گے تو یقیناً خداوند ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں تحفظ حاصل ہوگا۔ اور زبور نویس نے ہمیشہ یہ اقرار کیا ہے کہ اے خداوند تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند کی شریعت میں ہی سلامتی ہے، اس کے کلام مقدس پر عمل کرنے سے ہی ہمیں تحفظ حاصل ہوتا ہے، ورنہ عزیزو اس دیس میں ہم بہت تھوڑے ہیں، ہمارے وسائل بھی بہت محدود ہیں۔ یہ اس کی پاک مرضی ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں تحفظ عطا کر رکھا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے ہمیں روز روز خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج میں خداوند کی شریعت کی فرما برداری کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ 119ویں زبور کا 16واں حصہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 119واں زبور شروع کیا ہوا ہے، اور ہر سبت کوشش کرتے رہے کہ اس کی تشریح اور تفسیر پر غور کریں، لیکن بیچ میں کچھ ایسے بھی تہوار آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس مضمون کو پھر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، اور پھر کبھی کبھار مجھے کنونشنز میں یا دوسرے ایسے پروگرام میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے یہ چاہا کہ 119واں زبور ہم نے کبھی بھی پوری طرح اس کی تشریح و تفسیر پر غور نہیں کیا، سو اسے میں جاری رکھوں۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آج جس دور میں ہم ہیں، آپ مستقبل میں اسی پیغام کو دوبارہ سے گریس ٹی وی یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے، فیس بک پر بھی آپ اسے لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ سو یہ بھی خداوند کا فضل ہے کہ اس دور میں ہمیں ایسے مواقع خداوند نے عطا کیے ہیں۔ عزیزو، زبور نویس لکھتا ہے، میں نے عدل اور انصاف کیا ہے، مجھے ان کے حوالہ نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ گویا زبور نویس اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اے خداوند میں نے راستی سے چلنے کی کوشش کی ہے، راست باز زندگی بسر کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے درست راہوں پر چلنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے راست باز زندگی کی نجات کا پھل بھی ملا ہے۔ اور اب اس کی التجا یہ ہے کہ اے خداوند اب تو مجھے ترک نہ کرنا، مجھے نہ چھوڑنا، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں سچی راہوں پر چلوں، میں راست باز شخص کی طرح زندگی بسر کروں۔ اور اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ وہ جو تجھے مانتے ہی نہیں، ان سچی راہوں پر چلنا پسند ہی نہیں کرتے، اے خداوند مجھ میں اور ان میں تھوڑا فرق ہے، اس لیے اے خداوند تو مجھے نہ چھوڑنا، مجھے ترک نہ کرنا، اور مجھے ان ظالموں کے ہاتھ میں نہ چھوڑنا۔ عزیزو، میں نے جب بھی ایماندار لوگوں کے ساتھ رفاقت شراکت کی ہے، ان کے شخصی مسائل سنے ہیں، ان کے ان معاشرتی سماجی مسائل پر غور کیا ہے، ہمیشہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اور یقین سے کہتا ہوں کہ بے شک ہم وقتی طور پر چند ماہ کے لیے، چند سالوں کے لیے دشمن کے اس نرگے میں آ جاتے ہیں، تو بھی خداوند ہمیں ترک نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، میری چھاپ ان کے ماتھوں پر ہے، میں ان کے دلوں میں سکونت کرتا ہوں، اور خداوند پھر ان ظالموں سے میں چھڑا لیتا ہے۔ اور داؤد نبی برملا یہ کہتا ہے، اچھا ہوا مجھ پہ مصیبتیں آئیں تاکہ میں تیرے آئین، تیری شریعت، تیرا کلام سیکھ سکوں۔ میں کل بات کر رہا تھا ایک عزیز سے کہ مشکل حالات میں خدا ظالم کو بھی سبق سکھاتا ہے اور مظلوم کو بھی سبق سکھاتا ہے۔
وہ دونوں کی تنبیہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی توبہ کرے. اور یہاں بھی زبور نویس کہتا ہے کہ اے خداوند تو مجھے ظالموں کے ہاتھ میں رہنے نہ دینا بلکہ چھڑا لینا. 122ویں آیت میں زبور نویس لکھتا ہے کہ بھلائی کے لیے اپنے بندہ کا ضامن ہو، بھلائی کے لیے، بری باتوں کے لیے نہیں. ہم چوری چکاری کرتے وقت بھی کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا. اپنا مال بیچتے وقت جھوٹ بول کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تیرا کرم ہے. ہم ملاوٹ کرتے وقت بھی اپنی ایک دعا مانگتے ہیں اللہ تو جانتا ہے. یہ سوچ ہے. اب کیا شر پسندی کے اس کام میں خداوند ہماری سنے گا؟ پتہ نہیں وہ کس خدا سے کہتے ہیں اور کون سا خدا ہے جو ان کا ساتھ دیتا ہے. زبور نویس کہتے ہیں میری بھلائی کے جو کام ہیں ان میں تو میرا ضامن بننا. ہم جھوٹی باتوں میں بندہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ میرا ضامن ہے. بندہ بھی جھوٹا، ضامن بھی جھوٹا، اس کی وکالت کرنے والا بھی جھوٹا. یہ دنیا ہے جس پر ابلیس کا غلبہ ہے. بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ضامن بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور وکالت کرنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے. اور خاص بات، جو منصف ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو پسند کرتا ہے، وہ رشوت لے لیتا ہے. شاید وہ سوچتا ہے کہ اکثریت ایک طرف ہے، یعنی 3 ایک طرف ہیں، وہ انصاف نہیں کرتا. زبور نویس کہتا ہے تو میرا ضامن تبھی بننا اگر میں بھلائی کے کام کروں، اگر میں بدماشی کروں میرا ضامن نہ بننا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم نیکی کرتے ہیں اور مار کھاتے ہیں پھر تو خداوند اجر دے گا نا، پر اگر ہم برے کام کر کے مار کھاتے ہیں تو پھر خداوند سے شکوہ کیا. اب آپ سوچئے گا اگر ہم پر مصیبتیں آ جاتی ہیں، ہمیں مار پڑتی ہے، تو ہمیں بھی تو اپنے اندر جھانکنا ہے نا. اسی لیے تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ کہا کہ خداوند ظالم کو بھی سبق سکھاتا ہے اور مظلوم کو بھی سبق سکھاتا ہے، کیونکہ مظلوم بھی تو بسا اوقات معصوم نہیں ہوتا. ہم میں سے بیشتر ایسے مظلوم ہیں جو معصوم نہیں ہیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی بڑا معصوم ہے. ہم معصوم کہاں ہیں؟ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. ہم کیسے معصوم ہیں؟ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے. اب ایک بہت عظیم ضامن کی میں بات کروں گا. یہ وہ ضامن ہے جو کلوری پر ہماری ضمانت دے رہا ہے. یہاں ضامن جھوٹا نہیں ہے، یہاں ضامن وہ ہے جو ہمارے دلوں، ارادوں اور سوچوں سے واقف ہے، اور ہمارے بات کرنے سے پہلے ہی، ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. اچھا یہ ضامن تھوڑی دیر کے لیے نہیں آتا. کیوں جی؟ ہمارے ضامن ہے جو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکڑ کے لے آتے ہیں، یا کچہری سے ہی ہم لے لیتے ہیں، یا دوست عزیز رشتہ دار کو بلاتے ہیں. وہ ضامن ہوتے ہیں مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال 4 سال کے. اور اگر روٹ جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تیرا ٹھیکہ لیا ہوا ساری زندگی کا. بلکہ بچے بھی ایسے ہیں جو والدین کو یہ کہہ دیتے ہیں، اور والدین بھی ایسے ہیں جو بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے نہیں ٹھیکہ لیا تیری ساری زندگی کا. اور یہاں وہ ضامن ہے جو ساری زندگی کے دوران بڑی کامیابی سے ہمارے حق میں کھڑا رہتا ہے. اونچی آواز میں کہے گا ہیلیلویا، آمین. یہ وہ ضامن ہے، اور دنیا میں اس سے بڑا کوئی ضامن ہے ہی نہیں. بے شک اس دنیا جہاں میں لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں. چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ ہندو مت کے بارے میں ہے، وہ میں نے بھیجی تھی. مجھے اچھا لگا وہ نیا علم حاصل کر کے. اور اس ویڈیو کلپ کے ذریعے میں نے سیکھا کہ ہندوستان میں 3 کروڑ کے لگ بھگ بھگوان ہیں، اور اس میں
10 بڑے بڑے مندروں کی تصویر دکھائی گئی تھی، اور ہر مندر میں بتایا گیا کہ یہاں کون سی خاص بات ہے اور کون سی خاص چیز ہے جس کی آپ نے پوجا بھی کرنی ہے۔ انسان اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کی پرستش کرتا ہے، اپنی ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرتا ہے۔ اشرف المخلوقات چوہے کو، سانپ کو، بندر کو، گائے کو دیوتا بنا کر پوجا کرتا ہے۔ ہم قبروں کی پوجا بھی تو کرتے ہیں نا، اور کئی بار ہم کہتے ہیں نہیں میں پوجا تو نہیں کرتا، بس میں تعظیم کرتا ہوں۔ ہم نے بہانے تراش رکھے ہیں، اپنے کسی برے فعل کے لیے کوئی نہ کوئی عذر، ایکسکیوز بنا رکھا ہے۔ قبر سیدھی ہو، اس پہ جا کے جھکنا، اور مرا ہوا شخص اس کا مجسمہ سیدھا کھڑا ہو، اس کی پرستش کرنا، بات تو ایک ہی ہے نا۔ ہم پیسے کے بھی پجاری ہیں، پیسے کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ پیسے کے پجاری خون کے رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی پوزیشنز، رتبوں کے بھی پجاری ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ رتبہ مل جائے پھر دیکھنا، میں خاندان کی بھی خدمت کروں گا، میں ملک و قوم کی بھی خدمت کروں گا۔ رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سب کو بھول جاتے ہیں۔ پیسہ اور رتبہ، کرسی، اس کے وہ پجاری ہیں۔ ان میں انسانیت کی کمی ہوتی ہے، ان کو اشرف المخلوقات کہنا نامناسب ہے۔ اور یہاں عزیزو، ہم اس ضامن کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے دنیا کے ان خداؤں سے۔ زندہ خدا کا موازنہ کرنا مرے ہوئے خداؤں سے، دنیاوی خداؤں سے، بھگوانوں سے، دیوتاؤں سے، یہ انسانی عقل کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، میں اور آپ کس معاشرہ میں رہتے ہیں جہاں بت پرستی ہے، جہاں پیسے کے پجاری بھی ہیں اور جہاں جھوٹے خدا بھی ہیں، اور جھوٹے خداؤں کو عزت ہم دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم شخصیت پرستی کے پیچھے بھی بہت زیادہ بھاگتے ہیں۔ شخص کو ماننا، شخص کی پوجا کرنا، اس کے ٹیلنٹس، اس کی خوبیوں کی تعریف کرنا الگ بات ہے، اس کی پرستش کرنا کہ بس وہی ہمارا سب کچھ ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ حقیقی ضامن کو کلوری پر جس نے اپنی جان دی، اس ضامن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو خداوند نے اس لیے اس جہاں میں اور اس دیش میں زندہ رکھا ہے کہ ہم دنیوی خداؤں کو ماننے والے لوگوں کے سامنے اس حقیقی ضامن کی بات کریں جس نے فرمایا، آئے تھکے ماندو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ۔ اور جب یہ لکھا ہے پاس آؤ تو دنیا جہاں کی ساری اقوام کو مخاطب کیا گیا ہے، صرف انہیں نہیں جو اپنے نام کے آگے مسیح لکھتے ہیں۔ نام کے آگے مسیحی لکھنے سے یا مسیح لکھنے سے وہ سچ مچ مسیح کے نہیں ہوتے، وہ اندر سے منافقت بھی تو کرتے ہیں نا، گویا وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ جو خدا کے منکر ہیں اور برملا خدا کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے ذرا موازنہ کیجئے گا۔ پھر عزیزو، جو شخص ساری زندگی ہماری کامیابی کے لیے کھڑا رہتا ہے اور ہمارا ضامن ہے، اس کو زبور 19 کہتا ہے، اے خداوند مجھے سرکش ظالموں سے بچا اور انہیں روک۔ اب یہاں جو حقیقی ضامن ہے، طاقتور ضامن ہے، وہ روک سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کے ذمے جو قرض آیا تھا میں نے دے دیا ہے، میں نے اس کی ضمانت دے دی ہے۔ اور خوبصورت لفظ، بائبل کا لفظ، میں نے اس کا کفارہ دے دیا ہے۔ یہاں کلیسیا میں کچھ ایسے خاندان تھے جو غیر اقوام میں رہتے ہوئے ان کے گھروں میں، کھیتوں میں، فیکٹریوں میں کام کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور ہمیں کئی بار ان کی ضمانت دینی پڑی۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ جھوٹے نکلے
اگر یہ چور نکلے تو ہم وہ رقم ادا کریں گے، لیکن عزیزو ہماری ضمانت اتنی مضبوط نہیں تھی، اس میں زیادہ اثر نہیں تھا، ہماری ضمانت وقتی رہی، ظالم انہیں پھر بھی تنگ کرتے رہے، قانون ان کی حفاظت نہ کر سکا، معاشرہ ظالموں کو نہ روک سکا، اور بالآخر ہم ان کو یہی کہتے تھے بھئی یسوع سے مانگنا، خداوند سے دعا مانگنا، وہی تم کو ظالموں سے رہائی بخشے گا۔ داؤد نبی لکھتا ہے مینوں تو رہائی دے، ویخ مصیبت میری مینوں تو رہائی دے۔ عزیزو 123ویں آیت میں زبور نویس اس مخلصی کا انتظار کر رہا ہے کہ خداوند کب مجھے چھڑائے گا، ضامن تو وہ میرا بن گیا، اب مجھے چھڑائے، مخلصی عطا کرے۔ اور وہ کہتا ہے مخلصی کے انتظار میں میری آنکھیں رہ رہی ہیں، رو رو کے میری آنکھیں سوج گئی ہیں۔ مخلصی کا انتظار، کتنے بابرکت لوگ ہیں وہ جن کو خداوند نے کہہ دیا ہے تو انتظار نہ کر، تو نہ رو، تو روز ہی روتا نہ رہ، کیا خداوند مجھے دے۔ تو اب یہ کہنا سیکھ، کیا خداوند تو نے مجھے دے دیا ہے، تو نے مجھے شفاعت دے دی ہے۔ میں نے ایسے بھی خاندان دیکھے ہیں، ان کے خاندان سے بیماری جاتی ہی نہیں ہے، ایک بچہ ہے اس میں بدرو ہے، اس میں لشکر ہے، 30 سالوں میں پورا خاندان رو رو کے دعا کرتا ہے، نہ لشکر نکلا ہے، نہ خاندان کی حالت بدلی ہے، نہ ان کی ایمانی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، نہ انہیں ایمان کی پختگی حاصل ہوئی ہے، اور وہ پھر بھی بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں میرے پاس روح القدس ہے۔ روح القدس کوئی دوائی نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، روح القدس تو خداوند ہے، وہ تو خالق مالک ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو اپنے کلام سے کائنات کو سنبھالتا ہے، اور یہی روح القدس ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ ہم نے کسی کو روح القدس کیا دینا ہے، کوئی شے نہیں ہے جو دینی ہے، وہ تو پہلے سے ہی ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، پس خدا کے روح کو کام کرنے دو۔ وہ ہمیں کنٹرول نہیں کرتا روبوٹس کی طرح، وہ ہمیں آزادی دیتا ہے۔ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا، اس سے محبت کی اور اسے آزادی دی ہے، تیری مرضی ہے جو مرضی کھا، پر یہاں ایک نصیحت کر دی، اس پھل کو نہ کھانا، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ چاہتا تو وہ روک بھی سکتا تھا۔ میں اکثر خدا کے خادمین کو یہ کہتا ہوں کہ میں اور آپ اگر بشارت نہ بھی کریں تو خداوند کو کیا فرق پڑے گا؟ کیوں جی؟ مجھے ایسے خادم بھی ملے ہیں جنہوں نے کہا جی پہلے موٹر سائیکل دو پھر خدمت کریں گے، پہلے پاسٹر ہاؤس دو پھر خدمت کریں گے، پہلے بڑا گرجا دو پھر خدمت کریں گے۔ چونکہ میں بہت تعلیم یافتہ ہوں، چونکہ میں بستی میں خدمت نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میں گلیوں میں ٹاٹ بچا کے خدمت نہیں کرنا چاہتا، تو خدا ایسوں کو پہلے حلیم بناتا ہے، اور میں بھی انہیں بڑی پیار سے مزاح سے کہتا ہوں جن کے پاس موٹر سائیکل ہے خداوند ان سے خدمت لے لے گا، تو کار جا۔ میں نے کہا سول بھی تو بہت ہی تنگ کرتا تھا نا خداوند کو اور اس کی مخلوق کو اور اس کی کلیسیا کو، اس کے چنیدہ لوگوں کو، تو خداوند نے کہا میں نے اسے ہی چننا ہے۔ تو میں نے کہا خداوند کسی کو بھی چن لے گا، تو جو اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھ کے اور اپنے نام کے ساتھ پاسٹر اور ریورنڈ اور بشپ لکھتا ہے نا، خدا تجھے چھوڑ کے کسی ادنا سے شخص سے بھی خدمت لے سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا خداوند عزیزو وہ مخلصی کے لیے تیار کھڑا ہے، اور میں اور آپ بڑے ہی بابرکت ہیں جن کو مخلصی کا تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ ہم گلیڈو مشن نہیں ہیں کہ روتے ہی رہیں، روز روتے ہی رہیں، اے خداوندا تو مینوں ایویں نہیں دتا، اے خداوندا تو مینوں ایویں دے۔ ہم وہ مشن ہیں، ہم وہ تنظیم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ ایماندار ہیں جو کہتے ہیں خداوند جو کچھ تو نے دیا ہے اسی میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔
تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو میرے محدود وسائل کو بھی بہت زیادہ وسیع کر دیتا ہے. تو نے میری معمولی سی تعلیم اور تربیت کو بھی بہت اعلیٰ بنا دیا ہے. تیرا شکر ہو، میں اس اہل نہیں تھا. عزیزو، یہاں زبور نویس کہتا ہے کہ میری آنکھیں رہ گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں تو صداقت کے وعدے کی تکمیل کے لیے میری سن اور میری مدد کے لیے آ. اور خداوند آتا ہے. خداوند آتا ہے اور زبور نویس کی اس التجا کو سنتا ہے. زبور نویس فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. میں مانتا ہوں، لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ میں کمزور ہوں. ماں کے پیٹ ہی سے میں کمزور ہوں. میں وچ گناہ دے جمیا میری مائی، اس لیے مجھ سے گناہ ہو گیا. اب اے خداوند اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے مجھے بچا لے. میری آنکھیں تھک گئی ہیں، میں انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں. اور پھر زبور نویس لکھتا ہے، غصے نال نہ چڑکیں مینوں آئے خدا. اور وہ ایک بڑا پیارا سا جملہ ہے، پیٹھے سردی رہندی تن وچ نہ آرام. عزیزو، اس اگلی آیت میں زبور نویس اپنے آپ کو کلی طور پر پوری طرح خداوند کے فضل اور رحم کے سپرد کر دیتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ داؤد نبی نے اپنے آپ کو پوری طرح فضل کے حوالے کر دیا ہے. اس نے اپنے آپ کو شریعت کے حوالے نہیں کیا. وہ شریعت کا رکھوالا ہے، وہ سرپرست ہے، اس دور کا وہ بادشاہ ہے. اس نے شریعت بھی سیکھی ہے، نوجوانی میں سیکھ لی تھی، کیونکہ یہ یہودی طرز زندگی تھا کہ بچپن ہی سے وہ اپنے بچوں کو شریعت سکھاتے تھے. جس نے شریعت سیکھی، جس نے شریعت کو حفظ کیا، وہ شریعت پر پورا نہ اتر سکا. اور جب وہ گناہ میں جکڑ گیا یا جکڑا گیا تو اس نے شریعت سے نہیں کہا کہ تو میری مدد کر. میں اور آپ اکثر یہ بات غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ میرے کام بڑے اچھے ہیں، میرے اعمال بڑے اچھے ہیں، میں نے یہ بڑا اچھا کام کیا، میں نے وہ بڑا اچھا کام کیا، اس لیے خدا نے مجھے کامیابی دی. یہ نہیں کہتے کہ اے خداوند میں اصل میں کچھ بھی نہیں تھا، بس تیرا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بس تیرا فضل ہے کہ تو نے دناؤں سے یہ باتیں چھپائیں اور مجھ جیسے ناچیز بندوں پر ظاہر کیں. اور داؤد اپنے آپ کو اس لیے شریعت کے حوالے نہیں کرتا. وہ جانتا ہے چور کی سزا کیا ہے، وہ جانتا ہے ڈاکو کی سزا کیا ہے، وہ جانتا ہے دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ. یہ شریعت ہے نا. اگر میں نے ایک زندگی کو خراب کیا ہے، میں نے کسی کا قتل کیا ہے، تو قتل کے بدلے پھر قتل ہی ہے نا. اس لیے اپنے آپ کو شریعت کے حوالے نہیں کر رہا، اپنے آپ کو کلی طور پر یہ 124ویں آیت ہے فضل اور رحم کے سپرد کرتا ہے. آج کے دور میں بڑی ہی مضحکہ خیز صورتحال ہے. کلیسیوں میں ان ایمانداروں اور استادوں کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، وہ شریعت اور فضل کو اکثر مکس کرتے رہتے ہیں. جہاں پھنس گئے وہاں فضل اور رحم کی اپیل کی، اور جہاں دوسرا پھنس گیا وہاں شریعت کی بات کرتے ہیں. اور پولس رسول کہتا ہے، میں شریعت کے متحد نہیں، میں فضل کے متحد رہنا چاہتا ہوں. آپ یہاں تشریف فرما ہے، آپ فضل کے متحد رہنا چاہتے ہیں یا شریعت کے؟ بولیے گا ذرا اونچی آواز میں. یا مکس ایسا ہے نا، صرف فضل. اور اگر ہماری بچی کوئی نکال کے لے گیا، بھاگ گئی، اس لڑکے کو ہم کہیں گے تینوں نہیں چھڑنا. اور اگر ہمارا لڑکا کسی کی لڑکی کو بھگا کے لے آیا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اور بندے چار پاؤں سلا کھڑا ہو. پھر فضل. یہ ہے مکس.
शरीयत और फजल। क्या खुदा इस चालाकी को नहीं समझता? हम कहते हैं वाह बड़े होशियार, मुंडा बचा लिया। दूसरे की इज्जत को दागदार करके हम कहते हैं चलो मुंडा तो बच गया ना। अजीज़ो, ये है, इस आयत में ज़रा गहराई में जाइएगा, मैं सारी बातें नहीं करूँगा, तुसी सियाणे ही हो हैं। और दाऊद नबी की वो सारी बात और वो सारी कहानी, वो सारा वाक़या पढ़ लीजिएगा। और दाऊद को इसीलिए खुदावंद ने कहा कि ये बंदा अच्छा है, ये गुनाह करता है और इकरार करता है, और ये कुल्ली तौर पर अपने आप को मेरे हवाले कर देता है। अजीज़ों, अगर हम गुनाह करके शरीयत को सामने रख के कहें शरीयत मेरा फैसला करे, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम बचें। चंद दिन पहले मुझे किसी दोस्त ने एक वीडियो क्लिप भेजी। ये अमेरिका की एक अदालत की वीडियो क्लिप है। उसमें जीजो एक ऐसी औरत को अदालत में पेश किया जिसको जज साहब ने जुर्माना करना था। उसने ट्रैफिक के कवानीन को पामाल किया और उसको 4 बार जुर्माना हुआ। तो जाहिर है उनके जो कैमरास है वो सड़कों पे तस्वीर ले लेते हैं ना। तो उसने जुर्माना भी अदा नहीं किया और वो पेश भी नहीं हुई, और बिलाखिर उसको सम्मन आए और अदालत में पेश होना पड़ा। और अदालत ने कहा फ़लाँ तारीख को तूने ट्रैफिक के कवानीन को तोड़ा, वजह बताओ। उसने ऐसी दर्दनाक वजह बताई कि मेरा बच्चा मर गया था और मेरे वसाइल भी नहीं थे, और किस तरह मैं भागी गई और मैंने गाड़ी की पार्किंग ठीक नहीं की थी, मैं ज़हनी तौर पे परेशान थी। इसी तरह उसने दूसरा वाक़या पेश किया अपने किसी और अजीज़ का कि वो गलती मुझसे इसलिए हुई कि मैं ज़हनी तौर पे बहुत परेशान थी, दुखी थी, वसाइल भी नहीं थे और मुझे ट्रैफिक का कानून तोड़ना पड़ा, मजबूरी की हालत में, परेशानी की हालत में। जज साहब ने कहा अच्छा, चूँकि तूने कानून तोड़ा है, मैं तुम्हें $50 जुर्माना करता हूँ, क्या तुम दोगी? उसने कहा हाँ मैं दूंगी। कहा तेरे पास कुल कितने पैसे हैं? उसने कहा जी $55 हैं, 5 बाकी रह जाएंगे। जज ने कहा कि ये $5 में घर कैसे जाएगी? सिंगल औरत है, वसाइल नहीं है, परेशान है, दुखी है। जज साहब ने उसके $50 माफ़ कर दिए। उसने कहा ये मेरा अख्तियार है। अच्छे मुनसफ़ इंसानों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अच्छे मुनसफ़ इंसान को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करते। इसलिए अजीज़ों लिखा है कि तू किसी को कत्ल न करना, उसका जो खून है वो ज़मीन से बोलता है। हम ना भी बताएं कि मुझे किसने कत्ल किया, वो खून बोलता है। खुदावंद ने कायन से कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और जवाब क्या था? क्या मैं उसका रखवाला हूँ? तो खुदावंद ने कहा था उसका खून ज़मीन से बोलता है। खुदावंद ने फिर भी उस पर रहम किया था, कायन पर। और यहाँ खुदावंद को मानने वाले मुनसफ़ वो जान जाते हैं कि इस शख्स ने ये गलती जो की है ये आदतन की है, अरादतन की है, या गैर अरादी तौर पर होगी। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मैं और अपने आप को अमाल पर फ़ख्र करने वाले इंसान न बनाएं। मैं और आप अपने आप को शरीयत पर पूरा उतरने वाले लोग कहने की बजाय कहें आए खुदावंद मैं तो शरीयत पर अमल कर ही नहीं सकता। और इसकी खूबसूरत मिसाल जिसके वसीला लिखी हुई शरीयत तौरेत हमें मिली, वो शख्स भी उस तौरेत पर, उस शरीयत पर पूरा ना उतर सका। उस शख्स का नाम क्या है? मूसा नबी। अजीज़ों, क्या आप जानते हैं मुल्क मिस्र से कितने लोग ग़ुलामी की हालत में निकले थे? मर्दों की तादाद है 6 लाख, औरतों और बच्चों की तादाद नहीं लिखी, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी हो सकती है। बच्चों और औरतों को अगर मिलाएं तो वो 6 लाख से ज़्यादा बन जाएंगे।
اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی جماعت 40 سال تک خدا کی نہ شکر گزاری کرتی رہی، نہ شکری رہی، اور پھر شریعت کی تربیت انہیں دی جاتی رہی، کلام سکھایا جاتا رہا، وہ منکر رہے شریعت کے، خدا کے فرمان کے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ساری جماعت، لاکھوں کی تعداد جو ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکلی تھی، ان میں سے کتنے بندے تھے اس پشت سے جو ملک کنعان، ملک موعود میں داخل ہوئے؟ کتنے بندے تھے؟ 2 کے نام کیا تھے؟ یشوع اور کالب۔ 2، خداوند نے 2 ہی سے بہت کام لے لیا۔ اور آج میں اکثر کہتا ہوں، یہ نہ کہیے گا ہم تھوڑے ہیں، خدا تھوڑوں سے 1-2 سے ہی بہت کام لے لیتا ہے۔ اس نے موسیٰ اکیلے کو فرعون کے محل میں کھڑا کر دیا تھا، اور وہ کام کروا لیا جو دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ اور آج بھی جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قادر مطلق خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے عزیزو، اپنے اعمال پر تکیہ نہ کیجیے گا، خدا کے فضل اور رحم کے سپرد اپنے آپ کو کر دیجیے گا، اور جب ہم اس کی رحمت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ایک پرفضل تدریسی عمل ہے، پرفضل سیکھنے کا علم ہے، پرفضل تدریسی خدمت ہے کہ اس کے رحم نے مجھے بچا لیا، اس کی رحمت نے مجھے بچا لیا، اور ہم برملا اقرار کرتے ہیں۔ زبور نویس لکھتا ہے، رحمت نال ہے بھریا ہوا، پاک یہوہ سارا۔ ہمارا خدا رحمت سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیں فضل سے بچانا چاہتا ہے۔ اس نے باغ عدن میں بھی فضل سے آدم اور حوا کو بچایا، ورنہ حکم عدولی کی سزا زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے قائن کو بھی زندہ رکھا، ورنہ قتل کی سزا سخت بھی ہو سکتی تھی۔ عزیزو، 124ویں آیت میں جو خوبصورت لفظ ہے پرفضل تدریسی عمل کا، اے خداوند مجھے اپنے آئین سکھا، مجھے کلام سکھا، مجھے بائبل سکھا جو تیرا کلام ہے، تاکہ میں تیرے حقیقت کو بھی جان سکوں، سچائی کو بھی جان سکوں۔ عزیزو، آپ مجھے بتائیں، جب آپ کھوٹے نوٹ، جعلی نوٹ، اس کی پہچان کرنا چاہیں گے تو کیا پہلے آپ اصلی نوٹ کو نہیں دیکھیں گے؟ اصلی نوٹ کی پہچان کرنے والے ہی کہیں گے نا یہ جعلی ہے، اور جو روز جعلی نوٹ رکھتے ہیں انہیں کیا پتہ اصلی کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ ایک اور بات کہوں، ہم جو سارا وقت 2 نمبر لوگوں میں رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے 1 نمبر کون ہے؟ کیوں جی؟ یہ معاشرہ کی مثال ہے نا۔ کلام مقدس کو اپنے اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں دیکھنا ہوگا نا۔ 2 نمبر بندے کو پھر ہر کوئی جو سچا بھی نظر آئے گا تو اس کو وہ بھی 2 نمبر ہی لگے گا، کیونکہ وہ رہتا ہی 2 نمبری کی حالت میں ہے۔ 2 نمبر لوگ اور 2 نمبر معاشرہ۔ اور میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے مزاحیہ حالت میں، ملاوٹ والا دودھ تھا، وہی ڈیلی اس کی چائے بناتے ہیں، وہی تھوڑا سا پی لیتے ہیں، تو جس دن خالص دودھ پی لیا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ پھر بڑی خوشی سے کہتے ہیں، بھائی جی تسی پانی پا لیو کریو، اسی نہیں آتی۔ اور میں 2 نمبر لوگوں کے بارے میں یہ بات کرتا ہوں، انہیں بائبل کی سچائیوں کے بارے میں بتائیں تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ عزیزو، 125ویں آیت میں زبور نویس ہمیں یہ سکھاتا ہے، جس قدر کوئی خادم اپنے آقا کو زیادہ جانتا ہے، اسی قدر اس کے لیے زیادہ مفید اور مؤثر ہوگا۔ اگر خادم مالک کے قریب رہتا ہے، آقا کے قریب رہتا ہے، تو اس کو زیادہ جانے گا۔ اگر ہم استاد کے قریب ہی نہیں جائیں گے، استاد کو جانیں گے کیسے؟ مجھے یاد ہے ایسے بہت سارے بچے ہیں جو اگلے بینچوں پہ نہیں بیٹھنا پسند کرتے، کہتے ہیں ٹیچر پھر میرے حال ویندا ہے
اور ڈرتے ہیں اینے میرے کو سوال پوچھ لینا. اور مجھے یاد ہے میں پہلی جماعت سے لے کے نا 10ویں جماعت تک سب سے آگے بیٹھتا تھا. کالج میں آ کے نا کچھ شرارتی ذہن بھی بنا کے پیچھے بیٹھ کے شرارت کریں گے اور پچھلے بینچ پہ بیٹھتے تھے. کبھی کبھار ٹیچر نے کہنا اگے آؤ اب تسی شیرے پیچھے گلاں کر دیو, اور پھر آگے بیٹھتے بیٹھتے ڈر رہنا انہیں پوچھ لینا ہے. اسی پڑھ کے نہیں آیا اور انہیں سوال پوچھ لینا. عزیزو, جو خادم جو شاگرد اپنے استاد کے قریب نہیں رہے گا وہ بہت کچھ سیکھ نہیں پائے گا. خداوند کے شاگرد اس کے قریب رہے. ان کی الگ سے کلاسز نہیں ہوتی تھیں, الگ سے جماعتیں کسی رسمی طریقہ سے نہیں ہوتی تھی. وہ اس کے ساتھ رہے اور ان کو ساتھ لے کر وہ ادھر ادھر جاتا رہتا تھا. جہاں بیٹھتے, جہاں کھاتے, جہاں پیتے, جہاں سوتے, وہ سکھاتا رہا اور وہ سیکھتے رہے استاد کے قریب. زبورنویس کہتا ہے کہ جس قدر خادم اپنے آقا کو زیادہ جانے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اس لیے ہمیں خدا کی مرضی کو جیسا اس کی شہادتوں میں کلام میں ظاہر کیا گیا ہے جاننے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں بائبل کو پڑھنے کی ضرورت ہے, کلام مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے؟ میں نے ایسے شاگرد دیکھے ہیں, ان کو پرانے عہد میں کہنے جی حبقوق نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی فلایت نکالیں, انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ کون سا صفحہ ہے, کیسے جلدی نکالنا ہے. کہتے زبور نمبر 155 نکالو, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, 155 ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جب کلام مقدس سے واقفیت ہی نہیں ہے تو انہیں کیا پتا کہ زبور نویس نے کتنے مزامیر لکھے ہیں. عزیزو, غلام اپنے مالک سے درخواست کرتا ہے, خادم اپنے مالک سے درخواست کرتا ہے کیا ہے خداوند وہ جو تیری شریعت کو توڑتے ہیں, وہ جو تیرے احکام کو نہیں مانتے, تو ان کو سکھا, اپنا کام کر. تاریکی کے لمحات میں خداوند میں فریاد کرتا ہوں, ان کو سکھا. اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. خداوند نے کہا میں جاتا ہوں, آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے میں جاتا ہوں, لیکن میں روح حق آپ کو دوں گا, وہ آپ کی مدد کرے گا. اور روح القدس تو روز ہمیں کہتا ہے میری مدد لو, ہم لیتے ہی نہیں. عزیزو, ہم نے روح القدس کو مذاق بنا دیا ہے. پھر 127ویں آیت میں لکھا ہے, بائبل مقدس بہت ہی بیش قیمت ہے. یہاں لکھا ہے تیرے فرمان سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فرمان سے مراد ہے کلام, کلام سے مراد ہے شریعت, وہ خدا کا کلام ہے. اور کس میں لکھا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے. گویا بائبل ہمارے لیے کس قدر بیش قیمت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی اور بکنے والی کتاب, سب سے زیادہ زبانوں میں لکھی گئی کتاب, آسان لہجے میں. ہمارے بزرگان نے یہ نہیں کہا کہ ان کو جبراً لاطینی زبان میں بائبل پڑھاؤ, ان کو جبراً عبرانی یا یونانی میں پڑھاؤ. عبرانی اور یونانی اور لاطینی کا ترجمہ کر کے ہماری زبانوں میں ہمیں دے دیا گیا ہے. اور یہ بیش قیمت خزانہ ہمارے ہاتھوں میں رہتا ہے, ہمارے گھروں میں رہتا ہے. کاش ہم اس بیش قیمت خزانے کی قدر کریں, اس کی تلاوت کریں اور یہ دیکھیں کہ میں کتنا وقت گزارتا ہوں اس کلام کو پڑھنے اور سیکھنے میں. میں کتنا وقت گزارتا ہوں اپنا موبائل فون, سمارٹ فون چیک کرنے میں, فیس بک دیکھنے میں میں کتنا وقت گزارتا ہوں, واٹس ایپ دیکھنے میں میں کتنا وقت گزارتا ہوں, اور بائبل پڑھنے میں سننے میں میں کتنا وقت گزارتا ہوں. یہ سوال اب آپ کے لیے میں نے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ کتنا وقت گزارتے ہیں, یہ ہماری اپنی آزادی ہے, ہم نے سوچنا ہے. لیکن عزیزو, جب یہ کہا گیا کہ سونے سے بھی اعلیٰ ہے یہ کلام, کندن سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے, تو جب ہم سونے اور چاندی اور ایسی قیمتی دھاتوں کو اپنے گلے کا طوق بناتے ہیں تو کلام مقدس کو
کیوں نہ اپنے گلے کا طوق بنائیں، اس کلام کو کیوں نہ اپنے دلوں میں بسنے دیں؟ یہ بھی سوال۔ اور زبور نویس کہتا ہے اس کلام مقدس کو جو انتہائی قیمتی ہے، کیا کسی شیلف پر پڑچھتی پر رکھنے سے زیادہ تعظیم ہوگی، یا اس کو پڑھنے سے اور عمل کرنے سے زیادہ تعظیم ہوگی؟ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دیکھو جی، بائبل مقدس پر لائنیں پینسل سے، بال پینٹ سے لگا لگا کے بائبل کی بےحرمتی کرتے ہیں، اور میں اکثر انہیں بتاتا ہوں کہ یہ بےحرمتی نہیں ہے، یہ نشان لگا لگا کے جس طرح ہم اپنی کتابوں میں، سائنس کی کتابوں میں نشانیاں لگاتے ہیں، اور پھر ایک دم سے ہماری نظر پڑتی ہے فلاں لائن، اس کا جواب یہ ہے۔ میں تو شروع سے ہی لائنیں لگاتا ہوں، مارکر کے ساتھ بھی، 4 رنگ کے مارکر، پھر اس کے ساتھ نیلی اور لال رنگ کی پینسل، کہ جب ہمیں کاغذ پہ نوٹس نہیں لکھتا، اسی پہ لکھتا ہوں۔ مجھے ان استادوں کی، ان پروفیسرز کی بائبلز دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی تھی جن کی بائبل پر ہر صفحے پر بہت کچھ لکھا ہوتا تھا۔ بائبل کو جب میں خستہ حالت میں دیکھتا ہوں، اس کے صفحات کو میں خستہ حالت میں دیکھتا ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیش قیمت کلام، اس شخص نے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ اور مجھے جو میرے والدین نے 6 جماعت میں بائبل دی تھی، جب میں ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے گیا، وہ بائبل آج بھی میرے پاس ہے، وہ بڑی خستہ حالت میں ہے۔ میں نے دوستوں کو نئی بائبل 20 بار تحفہ کے طور پر دی ہے، پر میں نے 6 جماعت کی وہ خستہ حالت بائبل، جس کے صفحات کو اگر اب میں الٹانا چاہوں تو ذرا الٹانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ میرے پاس ہے، اور وہاں اس کی لائنوں کو میں، نشانوں کو دیکھتا ہوں کبھی کبھار کہ فلاں وقت میں نے یہ پڑھی تھی، وہاں اس وقت میں نے کیا نوٹس لکھے تھے ساتھ۔ زبور نویس کہتا ہے کہ یہ بیش قیمت کلام تب ہی ہے جب ہم پڑھیں، یہ بیش قیمت کلام تب ہی ہے جب ہمارے ہاتھوں میں ہو، اور عام جس طرح ہماری کتابیں جن سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، جن سے ہم نے امتحان پاس کرنا ہے، اس کو بھی اسی طرح پڑھیں تاکہ امتحان پاس کر جائیں۔ یہ بیش قیمت ہے، یہ پڑچھتی یا اونچی جگہ پر رکھنے والی شے نہیں ہے، یہ دلوں میں رکھنے والی شے ہے۔ میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور 128ویں آیت اور آخری آیت ہے، بائبل کی تعظیم بڑی اچھی بات ہے، بائبل کی تعظیم بڑی اچھی بات ہے، لیکن بائبل میں لکھی ہوئی باتوں کی فرما برداری اس سے بھی اچھی بات ہے۔ کیوں جی؟ اگر فرما برداری ہی نہیں تو تعظیم کیسی؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں فلاں شخص نے میری نبی کی توہین کی ہے، تو بندہ پوچھے کیا تو نبی کی باتوں پر عمل کرتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں نے میری دینی کتاب کی توہین کی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کیا تو دینی کتاب پر عمل کرتا ہے؟ جو دینی کتاب کو بند کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے وہ تعظیم نہیں ہے، وہ جان چھڑانے والی بات ہے، جان چھڑانے والی بات ہے۔ میں نے ایسے خادم دیکھے ہیں، وہ بائبل مقدس سے پتہ کیسے جان چھڑاتے ہیں؟ وہ ایسے بازو ہلاتے گلیوں میں پھرتے، کہ کتنے چلے ہو؟ وزٹ کرن چلے ہیں۔ میں کہا سچی سچی دسو، چندہ گرائی کرن چلے ہو یا کھانا کھان چلے ہو؟ کیوں جی؟ خدا کے خادموں کو یہ تو ایک ہے نا بونس، جتھے بھی جان۔ ہمارے بزرگ پادری صاحب ہوا کرتے تھے، پادری الیاس دیوان صاحب، اور الیاس اشرف صاحب نے یہ بات مجھے ان کے مرنے کے بعد بتائی۔ میں نے کہا اگر پہلے بتاتے تو میں نے سامنے پیش کر دینا تھا۔ الیاس صاحب اور افضل صاحب ان کے ساتھ جاتے تھے شاگردی کے زمانہ میں، انہیں جو ہدیہ ملتا تھا نا، زیادہ نہیں ہوتا تھا، اور پھر وہ ان کو نہیں دیتے تھے، کہتے بچے نے جی ہیں، اور دوسرا نا چونکہ تھوڑا تھا، کبھی کبھار ان شاگردوں نے ان کے ہدیے پر غور کرنی تو انہوں نے ان کو پتہ کیا کہنا تھا، پتر ہدیے لاوے کو کھانا کھا لو، یہ ہوئی بونس جے۔ اور میں ایسے خادموں کو کہتا ہوں کہ اگر تمہارا دھیان کھانے کی طرف ہوگا اور چندے کی طرف ہوگا، تم یسوع مسیح کے کیسے گواہ بنو گے؟ کیا گواہ بن سکتے بھی ہو؟ عزیزو،
بائبل کی تعظیم، اس کی خدمت، اس کی فرما برداری میں ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو اپنے دلوں میں بسائیں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آئے ہم شکر گزاری کے لیے آج کے زندگی بخش کلام کے لیے دعا مانگیں۔